السلام علیکم دوستو، میں ہوں خیبر پختونخوا کے شہر پشاور سے آپ کا میزبان محمود جان بابر اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ کافی دنوں سے پاکستان میں بہت گرما گرمی ہے، سیاسی خبریں بہت زیادہ گرم ہیں اور ماحول میں کچھ عجیب سی تلخی پائی جاتی ہے، اور ہر جگہ سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں ایک بڑی سیاسی پارٹی ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ خیبر پختونخوا جو کہ اس پارٹی کا سب سے پہلے بننے والا مورچہ تھا، یہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اور دوسری بار بھی تحریک انصاف کو غیر روایتی طور پہ تحریک انصاف ہی کو ووٹ دیا تھا۔ اب تیسری بار کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ خبریں پورے پاکستان سے جو موصول ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں اس سے صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پورے پاکستان میں لوگ اندازہ لگا رہے ہیں اور باقی دنیا میں بھی لوگ جو اندازے لگا رہے ہیں، اس سے شاید یہاں پر نتائج ڈیفرنٹ ہوں۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی، اور اس کی بھی کیا ایسے کچھ آثار تھے جس کی وجہ سے ہم نے یقین کیا تھا کہ وہ وجوہات جو ہیں وہ ہی ایسے ہیں جو کہ ماحول پہ اثر انداز ہوں گے۔ ہم نے پہلے بھی قریباً 1 سال پہلے یا 8 مہینے پہلے ایک اندازے اور تجزیے سے یہ ثابت کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بالکل ہی غیر روایتی طریقے سے تیسری بار بھی خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت جو دوسری بار تھی تحریک انصاف، اس کی حکومت بنے گی۔ اور اس کی حکومت بننے کی وجوہات میں ہم نے یہ بتایا تھا، نئی وجوہات پہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ عمران خان نے 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو نہیں دیں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر لوگوں کو دیں گے، وہ 50 لاکھ گھر انہوں نے لوگوں کو نہیں دیے۔ وہ جو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں لا سکے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ اس کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ رہے۔ اور اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس میں بھی کچھ ایسے آثار ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے حوالے سے بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں شاید ایسے نہ ہو۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں کسی بھی ایسی سیاسی قوت کا سامنا نہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ سیاسی قوت جو ہے وہ تحریک انصاف کو پچاڑ دے گی اور تحریک انصاف سے جیت کے وہ اگلی بار اپنی حکومت بنا لے گی۔ پاکستان میں جو پی ڈی ایم ہے، اس کی ایک بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام اس وقت خیبر پختونخوا میں باضابطہ طور پہ اس وقت اختیار اس کے پاس ہے، گورنر ہاؤس اس کے پاس ہے، اور جو یہاں کا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اس میں جو وزیر اعلیٰ نگران بیٹھے ہوئے ہیں اعظم خان صاحب، وہ بھی اس کے نامینی ہیں، وہ تحریک انصاف اور ان کے مشترکہ نامینی ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی سرکاری فیصلے ہو رہے ہیں اس کا اختیار اس وقت جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام شاید اس وقت اتنی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ تحریک انصاف کو بالکل ہی یہاں پہ ہروا سکے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے پہلے جب 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو تحریک انصاف کا کارکن یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان تھا، وہ تقسیم تھے، ہر کسی کو اپنے اپنے حلقے کا ٹکٹ چاہیے تھا اور وہ کسی دوسرے کو عہدہ لیتے ہوئے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جو واقعات ہوئے اس نے یہاں پہ کچھ عجیب سے اثرات ڈالے ہیں۔ اثرات اس نے یہ ڈالے ہیں کہ ابھی میری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف گروپوں میں لڑ رہے تھے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے حلقے کا ووٹ ان کے علاوہ کسی اور کو ملے، اب وہ باضابطہ طور پہ ان گروپوں میں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے اعلان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ٹکٹ کسے ملے گا، لیکن اب ہم مزید تقسیم نہیں رہیں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ مختلف گروپوں سے سامنے آ رہی ہے، مختلف علاقوں کے لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے وہ جو ماضی کے اختلافات تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ اس سے پہلے 9 مئی سے پہلے، اور اس وقت جب عمران خان صاحب کی مقبولیت بالکل عروج پہ تھی اور ابھی 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا، ہر حلقے میں قریباً 2 سے لے کے 10 تک، یعنی اپنے ہر حلقے کے جو امیدوار ہونے کا دعوے دار لوگ موجود تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ پارٹی کا ٹکٹ اسے ملے۔ اب ایسی صورتحال ہے
کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک خیبر پختونخوا میں بہت کم لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے، اور جن لوگوں نے چھوڑی بھی ہے تو ان پہ یہاں کے کارکن جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہ ہمارے تھے اور نہ یہ ہمارے ہو سکتے تھے، یہ آئے ہی اس لیے تھے کہ سیاست کریں، سیاست کے ذریعے اپنے لیے ایک مقام حاصل کریں، اور اس مقام حاصل کرنے کے بعد جا کے اپنے لیے کچھ اپنے کام نکالیں۔ تو اس لیے ابھی یہاں پر جو ماحول بنا ہے اس میں ابھی اتنی تلخی بھی نہیں ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ آنے والے دن تحریک انصاف کے لیے مزید سخت ہوں گے اور تحریک انصاف مزید یہاں پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ نہیں، یہاں پہ حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی بڑا رہنما پارٹی کا گرفتار نہیں ہوا، کسی بڑے رہنما نے ابھی تک پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ جن لوگوں نے چھوڑی بھی ہیں تو ان لوگوں کی پارٹی میں پہلے سے ہی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جن لوگوں نے چھوڑی ہیں اس کے بارے میں اگر میں صحافتی دیانتداری کا مظاہرہ کروں تو اس میں پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ تحریک انصاف میں انہیں ٹکٹ نہیں ملنے تھے۔ تو ایک ایسی صورتحال میں جب پارٹی کا ورکر ایک دوسرے کے ساتھ بالکل انٹیکٹ ہو گیا ہے، پارٹی کے ورکر سے زیادہ، میں نے ابھی پچھلے 15-20 دن کے دوران پورے صوبے کا دورہ کیا ایک ریسرچ کے سلسلے میں، تو مجھے بہت سارے حلقوں میں یہ بات معلوم ہوئی کہ تحریک انصاف کے جو کارکن خود جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد خفا تھے، اپنی پارٹی سے بھی خفا تھے، ان کے علاوہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ ہیں وہ اور عام لوگ بھی کسی حد تک، ان کو ابھی تک ان کا ووٹ متاثر نہیں ہوا۔ یہ ووٹ ابھی کبھی کہیں نہیں گیا۔ میرا اندازہ ہے اس ریسرچ کے نتیجے میں کہ تحریک انصاف باقی پاکستان کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں اب بھی بہتر پوزیشن میں ہے۔ یہاں کے جو پارٹی رہنما ہیں وہ بے شک اس وقت فرنٹ پہ نہیں ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے، اور انہوں نے ابھی تک کوئی نہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی پارٹی کے لیے سامنے آ کے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ووٹ ڈنٹ نہیں پڑا۔ یہاں پہ لوگ گروپ بندیوں کی بات سامنے آئی ہے، گروپ بندیاں تھی اور گروپ بندیاں اب بھی شاید کسی حد تک ہیں، لیکن وہ جو بڑی گروپ بندیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو میں نے اپنے پاس پوائنٹس نوٹ کیے ہیں کہ یہاں پہ کارکن اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے بھی ووٹ یہاں پہ تحریک انصاف کو ملا تھا وہ کسی بھی ایم این اے کی وجہ سے نہیں ملا تھا، کسی ایم پی اے کی وجہ سے نہیں ملا تھا، وہ عمران خان کی وجہ سے ملا تھا، اور اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اور پھر میں اگر عمران خان کی خوش قسمتی کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو کہ عمران خان کے مقابلے میں اس وقت اسے گرا سکے، اسے پچاڑ سکے اور اس سے الیکشن جیت سکے۔ تو ایک ایسی صورتحال میں یہ بالکل ایک انہونی ہوگی جو کہ خیبر پختونخوا میں ہوگی اگر تیسری بار انتخابات ہوتے ہیں کہیں جلد ہی، اور جو حالات آج کے ہیں، یہ تبصرہ آج کے حالات کے مطابق ہے۔ آج تک کسی بڑے رہنما نے یہاں پہ لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی شاید بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان نے یہاں کے جو سیاست کے گرو ہیں پرویز خٹک، ان کو اپنے بعد نامینیٹ کر دیا ہے، اور وہ جو پنجاب میں گروپ بندیاں ہونے کی بات ہو رہی ہے جہانگیر ترین اور علیم خان کے ذریعے، اس کے بھی اثرات یہاں پہ کم پڑنے کی کچھ آثار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس کو توڑ کے وہ دوسری پارٹی بنانے کے لیے اس کو لے جایا جا سکتا تھا، میرا خیال ہے کہ اب ان کو توڑنا اتنا آسان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پارٹی کے باقی لوگ بھی کہیں نہیں جا رہے تو ہم کیوں جائیں، اور اگر جائیں گے تو یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ شرم و شرمی بھی کہیں نہیں جاتے کہ ہم جائیں گے تو پتہ نہیں ایسا کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی کارکن یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری پارٹی مضبوط ہوگی۔ اور ایک اور چیز جو کہ ہم پہلے 9 مئی سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ تحریک انصاف میں سیاسی بلوغت یا پولیٹیکل میچیورٹی نہیں تھی، اب پولیٹیکل میچیورٹی آ گئی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی ہے، جو ایک دوسرے سے ناراض تھے پارٹی کے اندر انہوں نے مخالفین سے بات کرنی شروع کر دی ہے۔ کارکنوں نے یہاں پہ اپنے رہنماؤں کو فورس کرنا شروع کیا کہ آپ نکلیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں۔ اور اس وقت جو حالات بنے ہیں، جو خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے بعد بھی جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں جس طریقے سے لوگوں نے پارٹی کے آخری جو منتخب ایم این اے اور ایم پی اے تھے ان کو جس طریقے سے انہوں نے فورس کر کے آگے لیڈ کرنے کے لیے کہا، اور ان کو ہی انہوں نے تشدد کا بھی کئی نشانہ بنایا، اس کی سب سے بڑی وجہ شاید یہی ہے
کہ لوگ عمران خان کے علاوہ کسی کو تحریک انصاف میں پارٹی کا رہنما ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں جب خیبر پختونخوا میں اس وقت اختیار جو ہے وہ واضح طور پہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، ایسے میں تحریک انصاف کا انٹیکٹ رہنا یہ تحریک انصاف کے لیے ایک معجزہ ہوگا، اور یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس کے میرے خیال میں پورے پاکستان میں کہیں سے بھی اس کے آثار ہمیں کہیں اور سے نہیں مل رہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، شاید یہاں پہ وہ قوتیں، ایک اندازہ یہ بھی وہ قوتیں جو کہ باقی پاکستان میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں، جس کا شکوہ تحریک انصاف کرتی ہے کہ انہیں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے ابھی تک خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی وار نہیں کیا گیا، اور یہیں سے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو ایک بار پھر خیبر پختونخوا دے کے یہ کوشش کی جائے کہ یہ تاثر بھی ختم ہو کہ تحریک انصاف کو پارٹی کے طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ صوبہ بچتا ہے اور اس میں تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو اس سے پوری دنیا میں ایک تاثر جائے گا کہ کسی نے تحریک انصاف کو بطور پارٹی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہاں پہ اس کے لیے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی وقت مشت و گریبان نہیں تھی۔ یہاں کے لوگوں نے، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پارٹی کی قیادت میں بھی تھے اور انہوں نے کوئی ایسی بات بھی کی ہو جس سے اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو۔ تو ایسے میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہاں کے لوگ ناراضگیوں کے باوجود اور ان کے خلاف کارروائیوں کے باوجود کچھ امیدواروں پہ اگر وہ متفق ہوتے ہیں اور وہ پارٹی کے علاوہ بھی کچھ امیدواروں کو منتخب کروا کے اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اگر وہ میجارٹی میں یہاں سے لوگوں کو منتخب کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ابھی جو حالات ہیں یہی حالات چلتے رہیں اور الیکشن آ جائے اور لوگ یہاں کے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے صوبے کا وزٹ کیا تو وہاں پہ تحریک انصاف کا کارکن تو انٹیکٹ ہے، اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس وقت پی ڈی ایم سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ تو اگر الیکشن تک یہی حالات رہتے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کو کوئی ریلیف بھی نہیں ملتا، کوئی ایسی بڑی خوشخبری باقی دوسری طرف سے بھی کہیں سے نہیں ملتی، تو امکان ہے کہ اس صوبے میں تحریک انصاف کا جو ووٹ اس وقت انٹیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے۔ تو میرے خیال میں اس مشکل صورتحال نے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں متفق اور متحد کیا ہے، جس کے آثار اور نتائج الیکشن میں نظر آئیں گے۔ ہاں، اس کا کوئی ابھی تک کوئی اس کا ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایسا کیا ہوگا کہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف ختم ہو۔ ابھی تک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق تو تحریک انصاف ہی خیبر پختونخوا میں انٹیکٹ ہے، اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ سیاسی پوزیشن بھی بہتر ہو رہی ہے، لوگ بھی اس کو ہمدردی کا بھی ووٹ دیں گے۔ پہلے وہ جذباتی ووٹ لے رہے تھے، اس بار وہ ہمدردی کا ایک اور جذباتی ووٹ بھی لیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا اندازہ جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ آپ سے بات کی جائے۔ اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اس پہ ضرور اپنے کمنٹس دیں۔ اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔